السلام علیکم لسنرز، آئیے عنایت اللہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مندر سے مسجد تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم زراعت کے محکمے کی طرف سے دیہات میں ایک زراعتی سروے کے لیے گئے تھے۔ ایک رات ایک گاؤں میں قیام کرنا پڑا۔ دیہاتی گپ شپ اور کہانیاں سننے اور سنانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ رات کھانا کھا کر چودھری کی بیٹھک میں بہت سے دیہاتی جمع ہو گئے۔ گپ شپ چل پڑی۔ اسی دوران ایک بوڑھا اندر آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ ہمارے میزبان چودھری نے اسے آگے آنے کو کہا۔ اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر ہم تینوں مہمانوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ چودھری نے ہمیں کہا، آپ شہری ہیں، کالجوں میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے انگریزی، اردو اور عربی فارسی کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، ذرا اس کی بھی کہانی سنیں، 16 آنے سچی کہانی ہے۔ اور اس نے بوڑھے سے کہا، سناؤ منو تایا۔ میں یہ کہانی منو تایا کی زبان میں سناتا ہوں۔ اپنی طرف سے صرف یہ تبصرہ کروں گا کہ اسی گاؤں کے بہت سے لوگ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ کہانی سچی ہے۔ منو تایا پہلے تو مسکرائے اور پھر کہنے لگے، میں ہندوستان کے دور اندر گنگا جمنا کے کنارے شہر الہ آباد میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میرا نام منوہر لال رکھا گیا۔ میری 4 بہنیں تھیں، 2 بڑی 2 چھوٹی۔ لڑکا میں اکیلا ہی تھا۔ باپ تجارت کرتا تھا، بہت مالدار تھا۔ اس نے مجھے اسی طرح پالا پوسا جس طرح بے وقوف ماں باپ اکلوتے بیٹے کو پالا کرتے ہیں۔ گھر میں دولت تھی، میں سونے چاندی میں کھیل کر بڑا ہوا۔ گھر میں میری حکومت تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کی کوئی قدر اور ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے باپ نے اتنی سی تعلیم کی ضرورت سمجھی کہ حساب کتاب سیدھا کرنا اور لکھنا پڑھنا سیکھ لوں اور باپ کی دکان پر بیٹھوں۔ پنڈتوں اور جوشیوں نے میری جو جنم پتری نکالی وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت میں نادان تھا۔ عقل جاگی تو ماں نے بتایا کہ جنم پتری میں یہ نکلا تھا کہ پاؤں میں چکر ہے، سفر بڑی دور کا ہے، کالی گھٹا سے چاند نکلے گا، بچہ اندھیرے میں جائے گا، پھر چاند کی طرح گھٹا سے نکل آئے گا۔ میرے باپ نے بہت سے پنڈتوں اور جوتش کے استادوں سے پوچھا کہ اس جنم پتری کا مطلب کیا ہے۔ کسی نے کہا دور کا سفر بلاد انگلینڈ کا ہوگا اور گھٹا سے چاند نکلنا دولت اور قسمت کی نشانی ہے، اور کسی نے کہا کہ بچہ سارے ہندوستان میں سفر کر کے تجارت کرے گا اور دولت میں کھیلے گا۔ مگر میں بڑا ہوا تو تجارت اور تعلیم کے نام سے بھی مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ میں کھیل کود اور پیسے کھانے میں خوش ہوتا تھا۔ باپ مجھے پیسے دے دے کر راضی کرتا تھا۔ میں کبھی اسکول جاتا کبھی نہ جاتا اور میں اسی طرح جوان ہو گیا۔ باپ دکان پر بٹھاتا تھا تو میں پیسے اڑا کر کھسک جاتا تھا۔ میرا یارانہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ تھا۔ مسلمان غریب تھے اور ان میں 2 لڑکے امیر بھی تھے۔ وہ اکٹھے کھیلتے تھے، خوش رہتے تھے۔ وہ زمانہ پیار اور محبت کا تھا۔ ہر آدمی دوسرے سے پیار کرتا تھا اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک رہتا تھا۔ گھروں سے یہی سبق بچوں کو ملتا تھا۔ ہندو لڑکے چھوٹی عمر میں بھی تجارت اور کاروبار کی باتیں کرتے تھے۔ مسلمان لڑکوں میں یہ عادت تھی کہ ایک لڑکا 1 پیسے کے چنے لیتا تو سب کو دیتا تھا۔ ہندو لڑکے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ میں نے اتنے پیسے جوڑ لیے ہیں۔ وہ مسلمان بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے اور کودتے پھلانگتے بھی نہیں تھے، اسی لیے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ گھر مجھے ماں باپ کہتے تھے کہ مسلمان لڑکوں کے قریب نہ جایا کرو، یہ ملیچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اچھوتوں سے زیادہ ناپاک سمجھ رکھا تھا اور مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ میری عمر جب 15 سال ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ یہ گھٹن ہر ہندو گھر میں ہوتی ہے۔ باپ دکانداری اور حساب کتاب کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کھانے میں کنجوسی، سیر سپاٹے کی بات کرو تو کنجوسی۔ گھر سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، اسی لیے میں باہر رہتا تھا۔ 3-4 سال بعد میں نے سگریٹ پینے شروع کر دیے اور ان لڑکوں کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا جو بدمعاشی بھی کرتے تھے۔ میں باپ کو ڈرا دھمکا کر پیسے اینٹھ لیا کرتا تھا۔ 3-4 سال بعد میں پکے بدمعاشوں کی منڈلی میں چلا گیا
اور وہاں شراب بھی منہ لگ گئی۔ ان بدماشوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، ہندو صرف 2 تھے۔ وہ گائے کے گوشت کے کباب کھا لیا کرتے تھے۔ میں نے بھی یہ کباب کھائے اور میں پیٹ بھر کر پانی پیا کرتا تھا۔ میرے لیے مذہب کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ مسلمان مجھے مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ کھلی کھلی عادتوں اور کھلے کھلے دل کی وجہ سے اچھے لگتے تھے۔ ایک رات میں گھر آیا تو گھر میں 4 بڑی عمر کے ہندو میرے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں میرے باپ نے اس لیے بلایا تھا کہ سب مل کر مجھے شرمندہ کریں اور مجھے سیدھے راستے پر لا کر دکان پر بٹھا دیں۔ انہوں نے مجھے نصیحتیں کیں۔ میرا باپ کچھ بھی نہ بولا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے یہ بات باری باری کہی کہ مسلمانوں والے کام چھوڑ دو۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا کہ 100 بدماشوں میں 90 مسلمان تھے۔ پکے بدماش یعنی جرائم پیشہ اور سزا یافتہ بھی 100 میں سے 90 مسلمان تھے۔ اس زمانے میں ایسے خطرناک ڈاکو اور رہزن تھے جن سے انگریزوں کی حکومت بھی ڈرتی تھی۔ ان میں بھی زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، پھر بھی مجھے مسلمان ہی اچھے لگتے تھے۔ ان 4 ہندو دلالوں نے میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ساری مثالیں دیں اور یہ بھی کہا کہ تم ان ملیچھوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جو تمہاری گو ماتا کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تو کباب بھی کھا چکا ہوں ان کے، جو بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ میں سر جھکا کر ان کی باتیں سنتا رہا جو دوسرے کان سے نکل گئیں۔ یہ 1925 کا واقعہ ہے یا 1926 کا۔ میری عمر 22-23 سال ہو گئی تھی۔ الہ آباد میں بسنتی نام کی ایک مشہور گانے والی تھی۔ جوان تھی اور خوبصورت تو بے حد تھی۔ راجے مہاراجے اور نواب اس کے مرید تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ صرف گاتی اور ناچتی ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتی ہے۔ لوگ بتاتے تھے کہ مہاراجوں اور نوابوں نے اسے بے شمار دولت اور ہیرے اور تحفے پیش کیے، مگر اس نے جواب دیا کہ میں اپنا جسم نہیں بیچتی، گانا اور رقص بیچتی ہوں۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات میرے 2 بدماش دوستوں نے اور میں نے جوئے میں خوب ہاتھ مارا اور دیسی شراب کے بجائے بلاتی وسکی پی۔ نشے میں ارادہ بن گیا کہ بسنتی کا گانا سنیں گے۔ میں نے نشے میں کہا کہ گانا نہیں سنیں گے، آج تو بسنتی کی قسم توڑیں گے، چاہے زبردستی کرنی پڑے۔ ہم تینوں بسنتی کے گھر جا دھمکے۔ وہ اس بازار میں دوسری منزل پر رہتی تھی۔ جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے خدا سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس رات بسنتی کے ہاں کوئی ایک بھی شوقین نہیں تھا۔ گانے والا کمرہ خالی تھا۔ ہم اندر گئے تو دوسرے کمرے سے ایک بوڑھا سا آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ بائی جی آرام کر رہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ذرا سامنے تو آ جائیں۔ دوسرے کمرے سے ایک اور آدمی آ گیا۔ اس نے بھی بڑی شرافت اور تمیز سے کہا کہ بائی جی آرام کر رہی ہیں۔ ہم ضد کرنے لگے تو دوسرے کمرے سے بائی جی آ گئیں۔ میں اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ قد درمیانہ اور جسم دبلا تھا۔ اس نے بڑی ہی سریلی آواز میں کہا، آپ لوگ مجھے ایک رات آرام بھی نہیں کرنے دیں گے؟ وہ اگر بنی ٹھنی ہوتی تو اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ اس قدرتی حالت میں اس نے ہمیں پاگل کر دیا۔ میرے ایک دوست نے صاف کہہ دیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اپنی قیمت بتاؤ۔ اس نے ہنس کر کہا، مجھے نواب بھی نہیں خرید سکے، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تم ادھر غلطی سے آ گئے ہو، جاؤ، سارا بازار کھلا ہے، کوئی اپنی حیثیت کی دیکھ لو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، انہیں باہر نکال دو۔ اس کے دونوں آدمی ہماری طرف آئے۔ میرے ایک دوست نے دروازے کے اندر سے زنجیر چڑھا دی۔ ہم تینوں نے چاقو نکال لیے۔ ایک ساتھی نے بسنتی سے کہا کہ شور کرو گی تو ماری جاؤ گی۔ اس کے دونوں آدمی بوڑھے تھے، سازندے ہوں گے۔ 3 چاقو دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ بسنتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر رہی تھی، لیکن میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ تم ان دونوں کو سنبھالو۔ انہوں نے دوڑ کر دروازے کو دھکا دیا اور اندر چلے گئے۔ میں نے بسنتی کے دونوں آدمیوں کو چاقو کی نوک پر رکھ لیا۔ وہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور میں چاقو ان کی طرف کیے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ دوسرے کمرے سے مجھے بسنتی کی گھٹی ہوئی آوازیں سنائی دیں، پھر خاموشی، اور ذرا سی ہی دیر بعد میرے دونوں ساتھی اس کمرے سے دوڑتے نکلے۔ ایک نے کہا، منوہر بھاگو یہاں سے، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔
اور دونوں دروازہ کھول کر دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ اندر کیا ہو گیا تھا۔ وہ پکے بدماش تھے، میں اناڑی تھا۔ گھبرا کر وہیں کھڑا رہا۔ نیچے مجھے شور سنائی دیا، میں وہاں سے چل پڑا۔ جو ہی میں نے ان دو آدمیوں کی طرف پیٹھ کی، انہوں نے پیچھے سے مجھے ایسی مضبوطی سے جکڑ لیا کہ چاقو والا بازو بھی جکڑا گیا اور گردن بھی۔ 3-4 سیکنڈ میں بہت سے لوگ سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں آئے۔ 2-3 آدمیوں نے ایک ہی بار کہا، بسنتی کو نیچے کس نے گرایا ہے؟ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے ساتھیوں نے دوسرے کمرے میں جا کر بسنتی سے دست درازی کی تو اس نے ان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ رضامند ہو گئی۔ میرے ساتھی پیچھے ہٹ گئے۔ کمرے کی ایک کھڑکی بازار کی طرف کھلتی تھی۔ بسنتی نے کہا کہ پردہ گرا دوں۔ پردہ گرانے کے بہانے وہ کھڑکی تک گئی اور کھڑکی کھول کر باہر کود گئی۔ جس لڑکی نے مہاراجوں اور نوابوں کے تخت و تاج ٹھکرا دیے تھے، وہ ہم جیسے بدماشوں کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بسنتی کو بازار والے جانتے تھے۔ وہ نازک بدن لڑکی دوسری منزل سے گرتے ہی مر گئی تھی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اوپر آئے، مجھے چاقو سمیت پکڑ لیا گیا۔ پولیس آ گئی۔ اتنی مشہور اور اتنی خوبصورت گانے والی کی لاش بازار میں پڑی تھی۔ مجھے تھانے لے گئے۔ بسنتی کے آدمیوں نے کہا کہ اس کے ساتھ 2 بدماش اور تھے۔ میں نے کہا کہ میں اکیلا تھا۔ بسنتی نے معلوم نہیں کیوں اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ پولیس نے میرا جسم روئی کی طرح دھننا شروع کر دیا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے۔ دوسرے دن تھانے میں لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں بسنتی کے بڑے بڑے مالدار عاشق تھے۔ بسنتی کی موت معمولی خبر نہیں تھی۔ معلوم نہیں کہاں کہاں کے نواب بھی آ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ بسنتی کے قاتل کو چھوڑنا نہیں۔ انہوں نے تھانے دار کو ضرور رشوت دی ہوگی۔ میں نے ساری رات مار کھائی تھی، ہوش گم تھے۔ اسی حالت میں مجھے پھر اس کمرے میں لے گئے اور کہا کہ اپنے ساتھی کے نام بتاؤ۔ میں نے نہیں بتائے۔ پولیس نے مجھے فرش پر لٹا کر ہاتھ پھیلا دیے اور چارپائی اس طرح رکھی کہ اس کا ایک پایا میرے ایک ہاتھ پر اور دوسرا دوسرے ہاتھ پر تھا۔ چارپائی کے اس طرف 4 آدمی بیٹھ گئے۔ 2 سپاہیوں نے میری ٹانگیں پھیلا کر پاؤں ایسے مروڑ کر دبا لیے کہ چیخیں نکل گئیں۔ پوچھا کہ وہ 2 کون تھے؟ میں نے کہا کہ میں اکیلا تھا۔ انہوں نے لوہے کی سلاخ کا سرا گرم کر کے لال کیا اور میرے جسمانی اعضاء پر رکھنے لگے۔ سلاخ ساتھ نہیں لگائی لیکن تپش نے بے ہوش کر دیا۔ میرے منہ پر پانی پھینکا، پھر وہی سوال کیا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ میرا سارا نشہ، ساری بدماشی اور عیش و عشرت ہرن ہو گئی۔ جسم ٹوٹ پھوٹ گیا۔ کئی مرتبہ بے ہوش ہوا لیکن ظالم چھوڑتے نہیں تھے۔ شام ہو گئی تو میرے دونوں ساتھی تھانے میں آ گئے۔ وہ دونوں مسلمان تھے۔ ایک نے 2 مرتبہ جیل دیکھی تھی، دوسرا بھی جیل نہیں گیا تھا، پکا بدماش تھا۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم اس کے ساتھ تھے۔ میری مصیبت ٹل گئی مگر میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات کو حوالات میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا نام نہیں بتا رہا تھا اور مار کھا رہا تھا، تم خود کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سپاہیوں کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے۔ ایک سپاہی نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ہماری خاطر ذبح ہو رہے ہو، اس لیے آ گئے۔ یہ ان کا کرم تھا۔ میں نے دوستی کی لاج رکھی تو انہوں نے بھی میری لاج رکھ لی، مگر وہاں معاملہ سخت بگڑ گیا تھا۔ میرے دوستوں نے اصل واقعہ پولیس کو بتا دیا لیکن موقع پر تو میں پکڑا گیا تھا۔ چاقو بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ بسنتی کے عاشقوں نے تھانے دار کا پیٹ روپوں سے بھر دیا تو اس نے ایسا مقدمہ بنایا کہ مجھے قاتل اور میرے دوستوں کو میرا حمایتی بنا دیا۔ مقدمہ شروع ہوا تو سب گواہ جھوٹے گزرے۔ میں نے باپ کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے کوئی قابل وکیل کرو۔ اس نے جواب بھیجا، جس نے مجھے رسوا اور ذلیل کیا وہ میرا بیٹا نہیں۔ بھگوان تجھے جلدی پھانسی کے کنویں میں لٹکائے، میں تو تیری لاش بھی نہیں لوں گا۔ کہوں گا کوئی لاوارث بدماش ہے جسے میں نہیں جانتا۔ میرے دوستوں نے جو وکیل کھڑا کیا تھا وہ دانا اور قابل نہ تھا، ہمارا کوئی گواہ بھی نہ تھا۔
بسنتی کی برادری کا اور پولیس کا جھوٹ ایسا چلا کہ مجھے بسنتی کو چھت سے گرا کر قتل کرنے کے جرم میں عمر قید ملی اور میرے دونوں ساتھیوں کو 5 سال۔ الہ آباد کا جیل خانہ بہت ہی ظالم تھا۔ سب افسر، دروغے اور سنتری کسائی تھے۔ اس زمانے میں چکی پسواتے اور بیلوں کی جگہ قیدیوں کو رہٹ کے ساتھ جوت دیتے تھے۔ سستی کرو تو ایسی مار دیتے تھے کہ چیخیں آسمان تک جاتی تھیں۔ میرے سارے گناہ مجھ سے بدلہ لینے لگے۔ دماغ پھر گیا۔ ماں باپ کا راجکمار بھنگی اور چمار بن گیا۔ کھانے کو دال کا نمکین پانی اور ڈنٹھل ملتے تھے۔ میرا دل اس پر بہت کڑتا تھا کہ جس گناہ کی مجھے سزا ملی تھی وہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ نیت کی سزا تھی تو نیت قتل کی نہیں تھی، مگر اتنی کڑی سزا نے سب کچھ بھلا دیا۔ 3 مہینوں کے بعد یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کون تھا اور کون ہوں۔ 1927-28 کے جیل خانے آج کل کی طرح عشرت خانے نہیں تھے۔ آج کے قیدی باہر آتے ہیں تو ان کی صحت پہلے سے اچھی ہوتی ہے۔ وہ انگریزوں کے بندی خانے تھے جہاں کتے کی عزت تھی، انسان کو کتا سمجھتے تھے۔ میرا وہ ساتھی جو 2 مرتبہ جیل کاٹ چکا تھا مجھے رات کو روزانہ کہتا تھا کہ تھوڑا سا شرافت اور برخورداری سے برداشت کرو، میں تمہیں جیل سے نکال دوں گا۔ میں حیران تھا وہ کیسے نکال دے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر بہت شرافت سے وقت گزارا۔ فالتو کام کے لیے قیدیوں کو بلاتے تو میں دوڑ کر آگے ہو جاتا اور اس طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ میں انسان نہیں رہا، بیل اور گدھا بن گیا۔ ایک ہیڈ وارڈر تھا، ان قیدیوں سے رشوت لیتا تھا جو چوری چکاری جیب تراشی میں بار جیل خانے میں آتے تھے۔ ان عادی قیدیوں کے ساتھی باہر ہیڈ وارڈر کو رشوت دیتے تھے اور وہ اندر ان قیدیوں کو آسان مشقت پر یا صرف جھاڑو دینے پر لگاتا تھا۔ میرے دوست کا بھی اس کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اس نے ایک روز اس وارڈر سے میرے متعلق کہا کہ یہ شریف لڑکا ہے، بھول چوک سے پھنس گیا ہے، اسے باہر کی مشقت دے دو۔ میرے دوست نے اسے کاغذ کے چھوٹے سے ایک ٹکڑے پر 5 چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈال دیں اور نیچے دھوبی کے نشان کی طرح ایک نشان ڈال دیا۔ اسے ایک جگہ اور ایک آدمی کا نام بتایا۔ یہ رشوت کا پیغام تھا۔ تھوڑے سے قیدیوں کو کام کے لیے باہر بھی لے جاتے تھے۔ باہر سبزیوں کا باغ تھا، 3-4 ایکڑ کھیت تھے۔ وہاں ہل کدال کے لیے قیدی صبح جاتے اور شام کو آتے تھے۔ باہر کام کرنے والوں کے دونوں ٹخنوں کے اوپر لوہے کے 2 کڑے چڑھا دیتے تھے۔ دونوں کے ساتھ ایک زنجیر خاصی موٹی ہوتی تھی جن کے اوپر کے سرے ناف تک پہنچتے تھے۔ ان میں سے مضبوط رسی گزار کر کمر کے گرد باندھ دیتے تھے۔ یہ بیڑیاں تھیں جو ہر وقت بندھی رہتی تھیں۔ ان سے قیدی بھاگ نہیں سکتا تھا، دوڑ تو سکتا تھا لیکن زنجیریں آپس میں ٹکرا کر آواز دیتی تھیں اور ٹانگوں سے لگ کر تکلیف دیتی تھیں۔ ہیڈ وارڈر کو باہر سے رشوت مل گئی تو اس نے میری مشقت باہر کی کر دی۔ باہر جیل خانے کے سپرنٹینڈنٹ کے لیے نیا بنگلہ بن رہا تھا۔ راج باہر کے تھے، مزدوری قیدی کرتے تھے۔ مجھے کڑے بیڑی ڈال دی گئی اور میں اگلے روز قیدیوں کی پارٹی کے ساتھ باہر نکلا۔ سارا دن اینٹیں اٹھاتا اور اوپر چڑھاتا رہا اور سوچتا رہا کہ بھاگنے کی ترکیب کیا ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رات کو میں جس باریک میں بند ہوتا تھا وہی میرے دونوں دوست بند ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے باہر کا حال احوال پوچھتے اور فرار کی ترکیبیں بتایا کرتے تھے، لیکن قیدیوں کے لباس میں بیڑیوں کے ساتھ سنتری کی موجودگی میں بھاگنا ناممکن تھا۔ 5-6 دنوں بعد مجھے ایک ترکیب نظر آئی۔ ایک راج صبح کام پر آتا تھا تو پہنے ہوئے کپڑے اتار کر کام کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا تھا، اچھے کپڑے ایک جگہ رکھ دیتا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ قیدیوں کی ملاقات کے لیے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ اس جگہ کے قریب سے گزرتے تھے جہاں بنگلہ بن رہا تھا۔ میں نے رات کو باریک میں اپنے دوستوں کو بتایا۔ انہوں نے مجھے ترکیب بتا دی اور کہا کہ تم نکل گئے تو کہیں رکنا نہیں، الہ آباد سے بھی نکل جانا اور اس صوبے سے ہی نکل جانا، کہیں اپنے گھر نہ چلے جانا۔ دوسرے دن میں ہر روز کی مانند قیدیوں کی پارٹی کے ساتھ جیل خانے کے باہر گیا اور بنگلے میں مزدوری شروع کر دی۔ راج نے اچھے کپڑے اتار کر اسی جگہ رکھ دیے جہاں روزانہ رکھتا تھا۔
یہ ایک کمرہ تھا جو مکمل ہو چکا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب کام شروع ہوا تو سنتری پرے جا کر بیٹھ گئے۔ ملاقاتی واپس جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق دوسرے کمرے میں جا کر بہت ہی تیزی سے جیل خانے کا پاجامہ کرتا اتار کر پھینک دیا اور راج کے کپڑے پہن لیے۔ یہ ایک گرم کپڑے کا کھلا پاجامہ تھا۔ اسی کپڑے کا ایک کرتا تھا اور ایک کمبل تھا۔ بیڑیوں کی زنجیروں کا یہ انتظام کیا کہ ایک رسی جو کمر کے گرد تھی وہ کھول لی اور اپنے اتارے ہوئے پاجامے کا اظہار بند کھول لیا۔ دائیں ٹانگ والی زنجیر دائیں پنڈلی کے گرد اور بائیں والی بائیں پنڈلی کے گرد کس کر لپیٹ دی۔ ایک کے اوپر رسی باندھ دی اور دوسری پر اظہار بند۔ ان کے اوپر کھلا اور لمبا پاجامہ تھا۔ کڑے اور زنجیریں چھپ گئیں۔ راج اور قیدی دوسری طرف کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں اپنے اوپر کمبل ڈال کر اور منہ چھپا کر وہاں سے نکلا اور ملاقاتیوں میں شامل ہو گیا۔ دل بہت زور زور سے اچھل رہا تھا۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، ملاقاتیوں کے ساتھ دور نکل گیا۔ وہاں سے گھوم کر دیکھا، راج اور قیدی کام میں لگے ہوئے تھے اور سنتری ڈنڈا ہاتھ میں اچھال رہا تھا۔ میں بہت ہی تیز چلتا شہر کے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں میرے جوئے باز دوستوں اور بدماشوں کا اڈا تھا۔ میری ضرورتیں اب یہ تھیں کہ بیڑی کے کڑے کٹ جائیں اور زنجیریں کہیں پھینک دوں اور اتنے پیسے مل جائیں کہ کسی بہت ہی دور جگہ کا ٹکٹ لے کر گاڑی پر سوار ہو جاؤں۔ کڑے اتارنے مشکل نہیں تھے۔ ان میں ایک ایک موٹا کیل ڈال کر اور ان کے سرے ہتھوڑوں سے چوڑے کر کے کڑوں کے ساتھ برابر کر دیے گئے تھے۔ ایک چھینی اور ایک ہتھوڑے کی ضرورت تھی، مگر یہ کام ہر لوہار نہیں کر سکتا تھا۔ کڑے اور بیڑیاں صرف قیدیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ میں اڈے پر گیا، وہاں کوئی نہ ملا۔ اپنے 4 دوستوں کے گھر گیا، کوئی ایک بھی گھر نہ ملا۔ باقی دن چھپ چھپ کر گزارا۔ رات کو پھر اڈے پر گیا، وہاں ایک دوست مل گیا۔ وہ ہندو تھا۔ میں نے اسے بہت رقم کھلائی تھی۔ اسے اشارے سے باہر بلایا۔ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ جیل خانے سے بھاگ آیا ہوں، رقم کا بندوبست کرو تاکہ میں رات کی گاڑی سے نکل جاؤں۔ اس نے میرے ان 2 مسلمان دوستوں کے متعلق جو میرے ساتھ قید ہوئے تھے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ جیل خانے میں ہیں۔ میرا یہ ہندو دوست سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے گیا۔ بہت دور جا کر اس نے مجھے ایک جگہ رک کر کہا کہ یہیں انتظار کرو۔ میں رک گیا۔ وہ کہیں چلا گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ مجھے آتا نظر آیا، لیکن اکیلا نہیں تھا۔ وہاں 2 بتیوں کی روشنی تھی۔ میں نے 50-60 قدم دور سے ہی اس کے ساتھ والے آدمی کو پہچان لیا۔ وہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وردی میں نہیں تھا۔ اس نے پاجامہ کرتا اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ اسے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ سڑک کے پار دیکھا، وہاں بھی 2 آدمی آ رہے تھے۔ ان میں سے میں نے ایک کو پہچانا، تھانے کا سپاہی تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ میرا دوست دھوکہ دے گیا ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ جہاں میں کھڑا تھا وہ جگہ تھانے کے پچھواڑے میں تھی۔ میں نے چوکڑی بھری اور پیچھے کو دوڑ پڑا۔ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ابھی سڑک پر گھوم پھر رہے تھے۔ اس زمانے میں شہروں کی آبادیاں آج کی طرح بھیڑوں کے چھتے کی مانند نہیں تھیں۔ مجھے پیچھے سے آوازیں سنائی دیں، پکڑ لو اسے، کمبل والے کو پکڑ لینا۔ خطرے میں انسان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ میں بہت تیزی سے دوڑا۔ میرا اپنا شہر تھا جس کی ہر ایک گلی سے مجھے واقفیت تھی۔ ایک اندھیری گلی میں جا کر میں ایک مکان کے تھڑے کے نیچے چھپ گیا۔ نیچے گندی نالی بہتی تھی۔ وہ لوگ اسی طرف آئے اور دوڑتے ہوئے آگے چلے گئے۔ میں بہت دیر چھپا رہا۔ میں چور اور ڈاکو نہیں تھا، مجھ میں کوئی استادی نہیں تھی۔ میں ڈرنے لگا۔ پھر میں وہاں سے نکلا۔ میں اتنا تو سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت تک جیل خانے والوں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہوگی کہ منوہر نامی قیدی بھاگ گیا ہے۔ پولیس چوکس ہو چکی ہوگی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ارادہ کیا کہ اپنے گھر جاؤں اور باپ کو ڈرا دھمکا کر بہت سی رقم لے کر نکل جاؤں، لیکن عقل نے کام کیا۔ میں اس ڈر سے وہاں نہیں گیا کہ پولیس میرے گھر ضرور جائے گی اور گھر کی تلاشی بھی لے گی۔ میرے باپ کی دکان دور نہیں تھی۔ وہ دکان دیر سے بند کیا کرتا تھا۔ میں تھڑے کے نیچے سے نکل کر ادھر کو چل پڑا۔ ہر قدم پر ڈر لگتا تھا۔ میں اندھیرے راستوں سے بازار میں داخل ہوا۔ دکانیں بند ہو رہی تھیں۔
میری بیڑیوں کی بالکل آواز نہیں آتی تھی۔ میں بازار میں منہ کمبل میں چھپائے سیدھا چلتا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ موسم سردیوں کا تھا، اس لیے کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے منہ اور سر کمبل میں کیوں چھپایا ہوا ہے۔ اچانک ایک بغلی گلی سے 2 پولیس کانسٹیبل نکلے۔ وہ بہت تیز چل رہے تھے۔ میرا خون خشک ہو گیا، لیکن میں بھاگا نہیں۔ وہ میری طرف گھومے اور مجھے دیکھتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ آگے کا سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ یہ بڑے تاجروں اور تھوک کے بیوپاریوں کی دکانیں تھیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ میرے باپ کی تھوک کی دکان بھی اندھیری ہو چکی تھی۔ قریب گیا تو دیکھا کہ میرا باپ دکان کو تالے لگا رہا تھا۔ میں اس کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا اور آہستہ سے کہا، پتا جی، میں منوہر ہوں، جیل خانے سے بھاگ آیا ہوں۔ آپ نے مجھے بچایا نہیں۔ مجھے 300-400 روپیہ دے دیں، میں الہ آباد سے نکل جاؤں گا، پھر آپ کو پریشان کرنے کبھی نہیں آؤں گا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے آواز سے مجھے ضرور پہچان لیا ہوگا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ دور کی بتی کی ذرا سی روشنی میں مجھے صاف نظر آیا کہ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں دگنی کھل گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، اچانک پیچھے کو مڑا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ بھوت، چور، اور وہ بہت ہی تیز دوڑ پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے حد ڈرپوک ہے۔ اس کے پیچھے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ دکان کو دیکھا، وہ بڑے بڑے 2 تالے چڑھا کر چابیاں ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے وہاں سے کھسکنے کی۔ اب میرے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ تھوڑے سے پیسے ہوتے تو کسی لوہار کو دے کر بیڑیوں کے کڑے توڑوا لیتا۔ پولیس کو میرا ایک بدمعاش دوست یہ تو بتا چکا تھا کہ مفرور قیدی شہر میں ہے۔ جیل خانے سے بھی اطلاع آ چکی ہوگی۔ میں شہر سے نکلنے کے لیے اندھیرے راستوں پر ہو لیا۔ سڑک کے راستے نہیں گیا۔ ایک طرف ویرانہ تھا اور اس سے تھوڑا ہی آگے دریا تھا۔ میں اس طرف گیا۔ آبادی کے آخری مکان سے ذرا آگے گیا تو اندھیرے میں 2 آدمیوں کی باتیں سنائی دیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرا راستہ کاٹ رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ آگے چلے گئے۔ میں ان سے ہٹ کر آگے گیا۔ میں نے پاؤں کی آہٹ دبانے کی نہیں سوچی تھی۔ انہوں نے میری آہٹ سن لی اور ایک نے آواز دی، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر آ۔ یہ آواز پولیس کے سپاہی کی لگتی تھی۔ میں دوڑ پڑا۔ ایک نے بلند آواز سے کہا، یہی ہوگا، پکڑو۔ میری رفتار اور تیز ہو گئی۔ وہ امن کا زمانہ تھا۔ جرائم اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے آج کل ہیں۔ گنتی کے جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے۔ پولیس فوراً پکڑ لیتی تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، پولیس سستی نہیں کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، ورنہ اس طرح کوئی کسی راہگیر کو نہیں روکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ان کے پاس رائفلیں ہوں گی اور وہ مجھ پر گولی چلائیں گے، لیکن گولی نہ چلی۔ وہ میرے پیچھے دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے فاصلہ کم نہیں ہونے دیا۔ بہت دیر دوڑنے کے بعد آگے دریا آ گیا۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا، سیدھا دریا میں گیا۔ سردیوں کی رات میں دریا کا پانی برف ہو گیا تھا۔ میں نے کمبل اتار پھینکا۔ پہلے پانی گھٹنوں تک آیا، پھر کمر تک اور پھر پاؤں اٹھ گئے۔ اگر موسم گرمیوں کا ہوتا تو دریا سیلابی ہوتا۔ سردیوں میں سیلاب تو نہیں تھا۔ پانی کی رفتار سست تھی، مگر پانی بہت ہی ٹھنڈا یخ تھا۔ میں تیرنے لگا اور جسم اکڑنے لگا۔ دریا اتنا چوڑا تو نہیں تھا، مگر ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ڈر یہ لگا کہ میں اکڑ کے مر جاؤں گا۔ آخر پاؤں ریت سے لگے اور میں ہاتھوں سے پانی ہٹاتا چلا گیا۔ اندھیرا گہرا تھا۔ رک کر کان کھڑے کیے۔ دریا میں کسی کے تیرنے کی آواز نہیں تھی۔ میں ناک کی سیدھ میں دوڑ پڑا۔ وہاں سے دریا کا پل تقریباً 1 میل دور تھا۔ میں نے سوچا کہ جتنی دیر میں پل سے پولیس آتی ہے تو میں دور نکل جاؤں گا۔ گیلے کپڑے، سرد ہوا اور اکڑا ہوا جسم دوڑنے نہیں دیتا تھا۔ میں کوشش کر کے دوڑتا گیا اور ایک گاؤں آ گیا۔ میں نے پہلے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ ہندو ہے۔ بڑی عمر کا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے روک کر 350 روپے چھین لیا
اور مجھے دریا میں پھینک دیا۔ میں ان کپڑوں میں مر جاؤں گا، مجھے کپڑے لا دیں، کل صبح واپس کر دوں گا۔ وہ مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے میں لے جا کر خشک کپڑے لے آیا۔ یہ بھی گرم کپڑے کا پاجامہ اور کرتا تھا، ساتھ گرم باسکٹ تھی اور ایک خیس بھی تھا۔ میں گیلے کپڑوں میں مر رہا تھا، بالکل احتیاط نہ کی، خیس کندھوں پر ڈال کر گیلا پاجامہ اتارا اور خشک پہنا، پھر گیلا کرتا بدلا، اوپر باسکٹ پہنی اور خیس اوڑھ لیا۔ میرے دانت بج رہے تھے۔ گیلے کپڑے کونے میں پھینک کر میں کھاٹ پر بیٹھا تو اس آدمی نے آگے آ کر میرا پاجامہ اوپر سرکایا۔ بیڑیوں کی زنجیر اور کڑے ننگے ہو گئے۔ یہ اس نے اس وقت دیکھا تھا جب میں نے اس کی طرف پیٹ کر کے خیس کندھوں پر ڈالا اور پاجامہ بدلا تھا۔ میری پنڈیاں ننگی ہو گئی تھیں۔ اس نے پوچھا، قید خانے سے بھاگے ہو؟ میرا جواب سنے بغیر بولا، کب بھاگے ہو؟ میں اس کی نیت نہیں سمجھ سکا۔ میری دماغی حالت بہت بری تھی۔ میں نے بتا دیا کہ آج ہی قید خانے سے بھاگا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ میں بے گناہ عمر قید بھگت رہا تھا۔ اس نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا کہ میری بیڑیاں کٹوا دو اور کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ملیچھوں اور پاپیوں کے لیے کھانا نہیں ہے، فوراً نکلو ورنہ میں دونوں بیٹوں کو جگا کر تمہیں باندھ لوں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے غصہ آ گیا جو وہاں بیکار تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کپڑے اتار دوں؟ اس نے جواب دیا، اتار دو گے تو بھی میں یہ کپڑے نہیں رکھوں گا، کسی چولہے چمار کو دے دوں گا۔ وہاں سے میں نکلا۔ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ خشک کپڑے مل گئے۔ میں نے گاؤں میں کسی اور گھر میں قسمت آزمانے کی جرات نہیں کی۔ گاؤں سے نکل کر فوراً دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے پیچھے دوڑنے والے پولیس کے آدمی تھے تو دریا کے اس طرف ضرور آئیں گے، لہٰذا مجھے بہت جلد ہی دور نکل جانا چاہیے۔ میں دریا سے دور ہٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ میری فوری ضرورتیں یہ ہیں کہ بیڑیاں کٹ جائیں، رات کے لیے کہیں سردی سے پناہ مل جائے اور روٹی مل جائے۔ بھوک نے سردی کے ساتھ مل کر جسم کی طاقت جوس لی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے یہ بھی سوچا کہ میں جا کہاں رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ اس سوچ نے دماغ خراب کر دیا۔ میری کوئی منزل نہیں تھی۔ سردی میں تھر تھر کانپتا چلا گیا اور جسم گرم کرنے کے لیے میں دوڑنے لگا، مگر زیادہ نہیں دوڑ سکا۔ کوئی جگہ دور تک میدانی تھی اور کوئی جگہ اونچی نیچی۔ ایک بار میں گرا بھی، فوراً اٹھا اور تیز چلنے لگا۔ اب ایک مشکل اور سامنے آ گئی۔ میں سگریٹ نوش تھا۔ جیل خانے میں دوستوں سے دو چار کش مل جاتے تھے، اب وہ بھی نہیں تھے۔ نشے سے ٹوٹ کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ مجھ میں تو پہلے ہی دم نہیں تھا۔ سگریٹ کی طلب نے بالکل ہی دم نکال دیا۔ سر ڈول رہا تھا اور پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ معلوم نہیں میں 2 میل چلا، 3 میل چلا، کتنا چلا۔ مجھے دور سے الاؤ نظر آیا، خاصی زیادہ آگ تھی۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ الاؤ دور ہٹتا گیا۔ بہت ہی دیر بعد میں اس تک پہنچ گیا اور اس کے پاس جا گرا۔ 2 آدمی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، زبان بول نہیں سکتی تھی۔ آگ نے گرمی دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ وہ دونوں ڈوم تھے اور ایک مردے کو جلا رہے تھے۔ یہ مرگھٹ تھا۔ اس کے قریب ایک گاؤں تھا، کوئی ہندو مر گیا تھا۔ شام کو اس کی ارتھی کو آگ لگائی گئی تھی جو ابھی تک جل رہی تھی۔ مردے جلانا ڈوموں کا کام ہوتا ہے۔ ان کے پاس حقہ تھا۔ میں نے ان سے حقہ چھین کر کش پہ کش لگانے شروع کر دیے۔ تھکا ہوئے جسم اور خالی پیٹ کے اندر دھواں گیا تو دماغ چکرا گیا۔ چکرائے ہوئے دماغ نے ایک بات سوچ لی۔ میں نے ڈوموں کو اپنا پاجامہ اوپر اٹھا کر بیڑیاں دکھائیں اور کہا کہ میں جیل میں 6 سنتریوں کو قتل کر کے بھاگا ہوں۔ میں بنارس کا ڈاکو ہوں، تو میرے 2 کام کر دو، ایک چھینی اور ہتھوڑی لے آؤ، کچھ کھانے کے لیے لاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلنے دینا۔ کل شام مجھے اسی جگہ ملنا، نقد روپوں کی تھیلی دوں گا اور دونوں کو 3-3 تولے سونا دوں گا۔ اگر دھوکہ دو گے تو میرے ساتھی تم دونوں کو تمہارے بچوں سمیت قتل کر دیں گے اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ جاؤ اور جلدی جاؤ۔ ان میں سے ایک چلا گیا۔ اس دور میں ڈاکو مشہور تھے۔ مجھے امید تھی کہ یہ دونوں ڈر جائیں گے۔ وہ ڈوم بہت دیر کر کے آیا۔ میں وہ آگ تاپتا رہا جس میں ایک ہندو کی لاش جل رہی تھی۔ ڈوم آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں ایک ہتھوڑی اور چھینی تھی اور دوسرے ہاتھ میں روٹیاں۔
रोटियों पर सब्जी की भुजिया थी। मैंने उसे कहा कि छेनी इस कड़े के जोड़ पर रखकर ज़ोर से हथौड़ी मारो। उसने कहा, उस्ताद पहले रोटी खा लो। मैं बुरी तरह भूखा था। तेज़ी से रोटियों के बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूसने और निकलने लगा। 2 रोटियां हलक से उतर गईं तो मैंने सामने देखा। अलाव की पीली सी रोशनी में मुझे 20-22 कदम दूर एक दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आया। ज़रा परे एक साया सा चलता दिखाई दिया। मैंने बाकी रोटी ज़मीन पर रख दी और नसें दरख्तों में जमा दी। आग और 2 रोटियों ने मेरे जिस्म की ताकत जगा दी थी। मुझे शक हुआ कि डोम गांव के आदमी साथ लाया है। एक डोम ने बैठे बैठे मुझ पर छलांग लगाई और मेरे ऊपर आ पड़ा। वो कमज़ोर सा आदमी था। मैं जोश से उठा और उस डोम को झटक कर फेंका तो वो जलती हुई अर्थी के ऊपर जा पड़ा। उसकी चीख ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं पीछे को दौड़ पड़ा। आवाज़ें आने लगीं, आगे से रोको, हरी, आगे होकर। वो एक दूसरे का नाम ले लेकर मुझे घेरने के लिए दौड़ रहे थे। मैंने दौड़ते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे पास पिस्तौल है, जो सामने आएगा उड़ जाएगा। शायद इस ललकार से वो डर गए। शोर तो करते रहे लेकिन मैं निकल गया। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट नहीं थी। मैं रुका नहीं, दौड़ता ही गया। कई झाड़ियों में फंसकर गिरा और कहीं खड्ड में गिरा, फिर भी रुका नहीं। आखिर टांगें जवाब देने लगीं और मैं रुकते रुकते एक दरख्त से टकरा कर गिर पड़ा। फिर नहीं उठा गया। ये बहुत बूढ़ा पीपल का दरख्त था। तने में खोसी थी, इसमें सिकुड़ गया। खेस अच्छी तरह लपेट लिया और बेखबर सो गया। आँख खुली तो सूरज सर पर आकर आगे निकल गया था, जिसे मुँह दिमाग ठिकाने आ गए थे। उठकर देखा, हर सू जंगल बयाबान था, कहीं कोई आबादी नजर न आई। मैं उसी रुख चल पड़ा जिस रुख रात को दौड़ा था। जंगल के पेड़ पौधों के साथ जो कुछ लगा हुआ था तोड़ तोड़ कर खाता और चलता रहा। शाम से ज़रा पहले एक गांव नजर आया, लेकिन मैं उससे दूर रहा। दिल पर अब इतना डर बैठ गया था कि दरख्त से कोई परिंदा उड़ता था तो मैं बिदक जाता था कि सिपाही आ गए हैं। सूरज गुरूब होने के बाद भी मैं चलता रहा। शायद आधी रात का वक्त था जब एक चट्टान के साथ लगकर बैठ गया और आंख लग गई। दूसरे दिन दोपहर से ज़रा पहले आंख खुली तो मुझे रोना आ गया। मैंने बैठे बैठे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और बहुत देर तक रोता ही रहा। मैंने हिम्मत छोड़ दी थी। मैं कहाँ का शेर बहादुर था। मैं शराबी, जुआरी और बाप के चुराए हुए पैसों का बिगड़ा हुआ बदमाश था। मैंने हाथ जोड़कर खुदा से, भगवान से, अल्लाह से और परमात्मा से गुनाहों की माफ़ी मांगी, कान पकड़े, ज़मीन पर नाक रगड़ी, मगर ना मुसलमानों के अल्लाह ने सुनी, न हिंदुओं के भगवान और परमात्मा ने। मैं रोते रोते चल पड़ा। 2 नदियों में से गुजरा, पेट भरकर पानी पिया, कहीं बैठा, कुछ चला और सूरज गुरूब हो गया। मैं चलता ही रहा। दूर से रोशनियां नजर आईं। मैंने उधर का रुख कर लिया। ये इरादा किया कि किसी से पनाह और रोटी मांगूंगा। ये कोई कस्बा था या बड़ा गांव। मैंने गांव में दाखिल होकर एक बड़ा घर देखकर उसके दरवाजे पर हाथ मारे। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में लालटेन थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि रास्ते में ठगों ने लूट लिया है, रात गुजारनी है, सुबह चला जाऊंगा। वो भी हिंदू था। मैंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। उसने ज़रा गुस्से से कहा, ये सराय नहीं महाराज, आश्रम में चले जाओ। मैंने पूछा कि आश्रम किधर है? उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, इसी गली में, आगे चले जाओ। मैं सख्त मायूस होकर आगे चला गया। आश्रम का दरवाज़ा बंद था। मैंने बाहर से पहचान लिया, ये दरअसल मंदिर था। दरवाजे को हाथ लगाया तो खुल गया। मैं अंदर गया। सहन था। इसके आगे कमरा जिसमें रोशनी थी। इसमें मुझे सामने दीवार के साथ भगवान का बुत नजर आया। दाएं हाथ बरामदा जिसमें 4-5 आदमी फर्श पर सोए हुए थे। मैं भी इनके करीब लेट गया और सो गया। किसी ने ठोकरें मारकर जगाया। मैं घबरा कर उठा। दिन चढ़ गया था। ये एक पंडित था। एक ही सांस में पूछ डाला, कौन हो, किधर से आए हो, यहाँ कब आए हो, क्यों आए हो? मैंने कहा कि इलाहाबाद का दुकानदार हूँ, देहात में वसूली के लिए गया था। 2000 रुपया डाकुओं ने लूट लिया। रात यहाँ गुजारी है, अब जा रहा हूँ। मेरे पजामे का एक पांचा ऊपर उठ गया। पंडित ने कड़े और जंजीर देख ली। उसने हड़बड़ा कर कहा, कैदी, तू खुद डाकू है।
اس نے کسی کو آواز دی۔ بہت سے لوگ مندر میں عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پنڈت ادھر دوڑا اور کہہ گیا، میں تجھے پولیس کے حوالے کراتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی میں بھی ہرن کی طرح چھلانگے لگاتا مندر سے نکل گیا اور پھر گاؤں سے بھی نکل گیا۔ قریب ہی اترائی تھی اور آگے کھڈ نالے اور جنگل، میں ان میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دور تک دوڑتا گیا اور پھر چلنے لگا۔ اب تو مایوسی نے مجھے دبا لیا اور میں خودکشی کا ارادہ کرنے لگا۔ بھوک اور تھکان نے مار ڈالا تھا۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے میرے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، ملیچ ہے، اچھوت ہے، اسے گھر میں نہ گھسنے دینا۔ وہ دن بھی چلتے گرتے پڑتے اور روتے گزر گیا۔ رات کو بھی چلتا رہا، جہاں تھک کر گر پڑا وہیں سو گیا۔ دن کو آنکھ کھلی تو پھر چل پڑا۔ گاؤں نظر آئے لیکن میں ان میں نہیں گیا۔ پھر رات آ گئی۔ پھر آج مجھے یاد نہیں رہا کہ ایک اور دن اور رات سفر میں گزری تھی یا نہیں۔ یہ یاد ہے کہ رات کے پہلے پہر روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے خودکشی کا ارادہ بدل دیا تھا، مرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں ان روشنیوں کی طرف اس ارادے سے چل پڑا کہ پہلے ہی گھر پر دستک دوں گا اور کہوں گا کہ مجھے روٹی دو، مجھے پانی پلاؤ اور میرے اوپر لحاف ڈال دو۔ میں جیل خانے سے بھاگا ہوا قیدی ہوں، پولیس کو اطلاع دو کہ مجھے اٹھا کر لے جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو جیل میں مجھے ظالموں کی طرح سزا دیں گے اور مجھے کالا پانی بھیج دیں گے۔ مجھے منظور تھا، میں اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں پاؤں گھسیٹتا گاؤں میں داخل ہوا۔ یہ بھی گاؤں تھا۔ ایک بند دروازے پر ہاتھ مارے اور میں بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس آدمی نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے کہا کہ ہندو ہوں۔ مجھے اندر لے چلو، پانی پلا دو، پھر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پھر جو سلوک من میں آئے کرنا۔ وہ اندر لے گیا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ مسجد تھی، صحن تھا، اس سے آگے برآمدہ، ایک لمبا کمرہ، اندھیرے میں مینار صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ آدمی صحن میں لے جانے کی بجائے مجھے دائیں طرف لے گیا اور ایک کمرے میں آ گیا۔ میں اس کے پیچھے اندر گیا۔ اس کا چوکھا، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر میں نے جان لیا کہ مسجد کا امام ہے۔ اس نے فرش پر بچھی ہوئی دری پر بٹھایا، باہر جا کر مٹی کا لوٹا اٹھا لایا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پی کر لوٹا رکھ دیا اور پاجامہ دونوں ٹانگوں سے اٹھا کر اسے بیڑیاں دکھائیں۔ میں نے بتایا کہ الہ آباد کے قید خانے سے بھاگا ہوں۔ اس نے پوچھا، جرم کیا تھا؟ میں نے اپنے بچپن سے بات شروع کی اور مسجد تک پہنچنے تک ذرا سی باتیں بھی سنا دیں۔ میں نے روتے روتے بات سنائی اور کہا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن اپنے مندر میں بھی مجھے پناہ نہیں ملی۔ میں نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ مولوی صاحب اٹھے اور کچھ کہے بغیر باہر نکلے، دروازہ بند کر کے باہر کی زنجیر چڑھا دی اور چلے گئے۔ مجھے یہ رنج تو ہوا کہ مسلمانوں کے مولوی نے بھی پناہ نہیں دی، الٹا مجھے قید کر کے پولیس کو بلانے چلا گیا ہے۔ لیکن مجھے اطمینان ہوا کہ پولیس مجھے لے جائے گی اور میرا یہ کٹھن سفر جس کی کوئی منزل ہی نہیں ختم ہو جائے گا۔ بہت دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں گرفتاری کے لیے تیار ہو گیا۔ مولوی صاحب نے روٹیاں اور ایک پلیٹ میں سالن میرے آگے رکھ کر کہا، اگر مسلمان کی روٹی قبول کرتے ہو تو یہ کھا لو۔ وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور میں حیران ہو کر ان کا منہ دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، میں جانتا تھا کہ ہندو بھوکا مر جائے گا، مسلمان کی روٹی نہیں کھائے گا، تم بھی نہیں کھا رہے۔ میں نے خاموشی سے روٹی کھانی شروع کر دی۔ مولوی صاحب کا گھر مسجد سے تھوڑا دور تھا۔ اس کمرے میں پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ میں نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہیں سو جانا، میں باہر سے تالا لگا جاؤں گا، صبح منہ اندھیرے آؤں گا۔ میں یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ مجھے پولیس کے حوالے کب کریں گے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر پوچھا کہ وہ میرا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، یہ گھر میرا نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ تم نے مجھ سے نہیں، خدا سے پناہ مانگی ہے۔ تم بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا کہ میری بیڑیاں کھل جائیں، تھوڑے سے پیسے مل جائیں تاکہ میں یہاں سے دور نکل جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ تم الہ آباد سے 50 میل دور آ گئے ہو۔ معلوم نہیں وہ بے ہوشی تھی یا نیند کہ میرا سر ڈولنے لگا۔ مولوی صاحب نے مجھے فرش پر سو جانے کو کہا۔ ایک کمبل ان کے کمرے میں پڑا تھا، وہ مجھے دے دیا اور باہر جا کر دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ میں بے ہوشی کی نیند سو گیا۔ صبح
اذان کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وہ اذان آج بھی میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ دل میں اتر جانے والی اتنی سریلی آواز میں نے نہ کبھی سنی تھی نہ سنوں گا۔ اذان کے بعد مولوی صاحب نے کمرہ کھولا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیڑیاں کس طرح کھلتی ہیں؟ میں نے بتا دیا اور وہ چلے گئے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ میرے پاس آئے۔ اس وقت سورج نکلنے والا تھا۔ ایک لڑکا مجھے دودھ اور پراٹھے دے گیا۔ مولوی صاحب پھر چلے گئے باہر۔ 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ 3 بزرگ سے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سی باتیں مجھ سے پوچھیں جو میں نے سچ سچ بتا دیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک گھر میں جا بٹھایا۔ ایک آدمی ہتھوڑی اور چھینی لے آیا۔ کڑوں کے جوڑ کھول دیے اور میں بیڑیوں سے آزاد ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے مسلمان کر لو اور اپنے پاس رکھ لو، لیکن ایک سیانے آدمی نے کہا کہ الہ آباد کے اتنے قریب رہنا ٹھیک نہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ نکلا کہ اس قصبے کا ایک فوجی مسلمان چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ وہ میرٹھ چھاؤنی میں رسالے میں دفعہ تھا۔ اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ مجھے میرٹھ لے جائے گا اور کہیں ملازمت دلا دے گا۔ میں نے اس گاؤں بخت پور کے مولوی علی محمد اجمیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ 7-8 دنوں بعد دفعہ صادق الحسن مجھے اپنے ساتھ میرٹھ چھاؤنی لے گئے اور رسالے کے پرائیویٹ ملازموں میں مجھے ملازم کرا دیا۔ میرا نام منوہر لال سے منور الحسن رکھا گیا تھا۔ میرا دماغ ایسا ٹھکانے آیا یا بے ٹھکانہ ہو گیا کہ میں مندر، مسجد، گرجا اور گردوارے کے چکر میں پڑ گیا۔ میں پوچھتا کہ خدا صرف مسجد میں ہے یا ہر عبادت خانے میں؟ انسان کیا ہے اور مذہب کیا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب میرٹھ چھاؤنی کے ایک مسجد کے امام مولوی ذکا اللہ نے دیے۔ میں ان کا مرید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بنی نوع انسان سے محبت اور نیکی کے سبق دیے، قرآن پڑھایا اور پھر میرا ٹھکانہ انہوں نے ہی بنایا۔ مجھے رسالے کے ہی ایک رسالدار حشمت خان کے حوالے کر دیا۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہوشیار پور لے گئے، اپنی زمینوں پر مجھے جا لگایا۔ انہوں نے میری شادی کرائی اور 1947 میں پاکستان آ گیا۔